مال کی محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ تو انسان کے مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہونے کا ذکر جس انداز سے یہاں کیا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناپسند فرمایا کہ ہلاک ہوا دینار کا بندہ، یعنی لالچی انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف اس بات کی وحی نہیں کی جاتی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں میرا شمار ہو، بلکہ میری طرف وحی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر کے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں اور اپنے رب کی بندگی کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ لیکن انسان کی فطرت میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے لیے دو وادیاں مال کی ہوں، وہ ضرور تیسری بھی تلاش کرے گا۔ آدمی کے پیٹ کو صرف خاک ہی بھر سکتی ہے۔ التکاثر کا مطلب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ جیسے دولت کمانے کا جنون تو انسان اپنی تمام قوت اور وقت اسے حاصل کرنے میں کھپا دیتا ہے۔ دراصل حرص سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو زیادہ تباہ کرنے والے نہیں جس قدر انسان کی مال و جاہ پر حرص اس کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ حرص انسان کو حقیقی نفع نقصان کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ ظاہری فائدوں، شان و شوکت، آسائش میں ہی الجھا رہتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خواہش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی کے اس موڑ پر آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ اور دوسرا اخلاقی ذمہ داریوں، اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ حقوق و فرائض کو سمجھے، نہ ہی گھر کی طرف توجہ دے پاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے، نہ بیوی کو مناسب رفاقت دے پاتا ہے، نہ ہی اپنی جان کو مناسب آرام دے سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان ارب پتی بھی ہو جائے تو نہ اپنی جان کو سکون ہوگا، نہ گھر والوں کو حقیقی خوشی دے سکے گا، اور بچے بھی باپ کی مناسب شفقت، توجہ اور نگرانی سے محروم ہو کر بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح دولت بگاڑ کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ پھر حرص حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ لالچی انسان مال کی خاطر ہر وہ طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی آمدن میں اضافہ ہو، جیسے بے ایمانی پھر چوری، ڈکیتی، غبن، سود خوری، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، دھوکہ بازی، ملاوٹ، جگہ ٹیکس، اغوا، مادہ فروشی، عصمت فروشی، قتل و غارت، ناانصافی، دھوکہ دہی، دھاندلیاں، وراثت کو کاٹنا، جعلی الیکشن، جھوٹے وعدے، ووٹ خریدنا، ملک سے غداری وغیرہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہونا، اور تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ پورا تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بالشت بر زمین پر ناحق قبضہ کیا، اس کی گردن پر 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود لینے اور دینے والوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، تم لالچ سے بچو، تم سے پہلے والے لوگ لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لالچ نے انہیں بخل کرنے کا حکم دیا تو وہ بخیل ہو گئے، لالچ نے انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، لالچ نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فاسق و فاجر ہو گئے۔
پھر مال سے محبت کرنے والا بخیل یعنی کہ کنجوس ہو جاتا ہے، جب خوشحالی ملتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے، اگرچہ مال حلال طریقہ سے کمایا ہو، مگر اس کنجوسی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ غریب اپنی بنیادی ضروریات کے لیے چوری، ڈاکہ زنی، اغوا، قتل و غارت جیسے جرائم کرنے لگتا ہے تو معاشرہ میں بے سکونی پھیلتی ہے اور انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہوا، اگر دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں، اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، زرعی زمینیں، گھوڑے، مویشی خوبصورت بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، حقیقت میں بہترین ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں خود ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اصل میں تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے بدترین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہارے بارے مفلسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں پر کی گئی، پس تم رغبت کرنے لگو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی، اور تمہیں یہ ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اس کے مال سے اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، جو کھا لیا پس ختم کر ڈالا، جو پہن لیا پس پرانا کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دیا پس یہی اس نے جمع کیا اور یہی اس میں حقیقت میں اس کا مال ہے۔ اور فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا اہل، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اس کا اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، اور دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور مال اس کا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جو عقل نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دل کی ہر وادی میں ایک شاخ یعنی کہ خواہش حرص ہے، بس جس نے اپنے دل کو ان شاخوں سے الجھائے رکھا تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کسی وادی میں بھی ہلاک کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان شاخوں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کو بلا کر اپنی خواہشات کے پیچھے ساری عمر بھاگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بلا دے گا کہ وہ کس خواہش کا پیچھا کرتے ہوئے ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو بھی پورا کر دے گا۔ قرآن و حدیث میں جہاں مال و جاہ اور دوسری مرغوب چیزوں کی حرص کی مذمت کی گئی ہے، اسے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان مال بڑھانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ دولت کمانے کی کوشش کرنا ایک جائز عمل ہے، بشرطے کہ وہ پاک اور جائز ذرائع سے کمائی جائے، اور یہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حلال طریقہ سے کمانا ثواب ہے، اور دوسرا اسے حاجت مندوں، مسکینوں، غریبوں کی ضروریات پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی ہی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کے لیے جو تگ و دو کمانے کے لیے کی جاتی ہے وہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، جس میں نہ خدا یاد رہے نہ اس کی مخلوق، تو ایسا مال باعث حسرت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اس کا دولت مند ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ڈرنے والے کے لیے صحت دولت مند ہونے سے بہتر ہے اور پاک نفس تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ڈھونڈے اور غیبت کرے، اور جو مال کو جمع کرے اور اسے گن گن کر رکھے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوست کی کہے گا کہ آج میرا مال کچھ کام نہ میں آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، تو حکم ہوگا کہ پکڑو اور اس کو توق پہ نہ دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے جکڑ دو۔
ایک دن اس پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی دولت سے نوازے، آمین۔